اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، الحمدللہ ہم نے 12واں پارہ تلاوت میں سنا. 12ویں پارے کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عظیم سورت کا ذکر کیا ہے، سورہ یوسف. سورہ یوسف کی 52 آیتیں 52 آیتیں 12ویں پارے میں ہیں. اس کے بعد سورہ یوسف مکمل 13ویں پارے میں ہے. سورہ یوسف یہ وہ سورت ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا احسن القصص، سب سے بہترین قصہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کو بتایا ہے. وہ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ. اور یہ جو لفظ استعمال کیا گیا احسن القصص، سب سے بہترین قصہ، اس کے اندر وہ عبرتیں ہیں، وہ فوائد ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کلام، اس کی سلاست، اس کی عبارت کہ اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. ہر مومن کو چاہیے کہ وہ سورہ یوسف کو پڑھے ترجمے معنی مفہوم کے ساتھ کہ سب سے بہترین قصہ ہے. ہمارے دلوں میں خود بہت قصے کی طرف میلان پایا جاتا ہے. ہر آدمی قصہ سننا چاہتا ہے اور پسند بھی کرتا ہے، لیکن قصے کے حوالے سے شریعت کی کچھ خاص تعلیمات ہیں. پہلی تعلیم تو یہ ہے کہ مومن صرف اور صرف قصوں کا عادی نہ ہو، صرف واقعات کا عادی نہ ہو، کیونکہ واقعات پوری شریعت نہیں ہے. شریعت کا ایک حصہ واقعات ہے. صرف اور صرف واقعات میں رہنے والے وہ عقیدے اور احکام سے غافل ہوتے ہیں. کئی سالوں سے واقعہ سن رہے، ہر درس میں ہر بیان میں واقعات، لیکن وہ احکامات شرعیہ اور عقائد کی بنیادوں سے واقف نہیں ہوتے. اس لیے قصے اور واقعات شریعت کا ایک حصہ ہے. پوری شریعت صرف واقعہ نہیں ہے. شریعت میں عقائد ہیں، احکام ہیں، اخلاق ہیں، آداب ہیں، معاملات ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ قصے اور واقعات بھی پہلی بات. اور دوسری بات یہ قصے اور واقعات میں صحت اور ضعف کا خیال کرنا چاہیے کہ لوگوں کو لبھانے کے لیے ایسے قصے جو رسول سے ثابت ہی نہیں ہیں اور جو ثابت نہیں سند کے اعتبار سے ایسے قصوں کو بیان کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ ہمارا طریقہ اور منہج نہیں. لہٰذا قصوں میں صحت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ثابت ہے کہ نہیں. اور تیسری بات قصوں کے حوالے سے یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں قصے بیان ہوئے قرآن میں بھی حدیث میں بھی، اور وہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. ایک صحیح ثابت شدہ قصوں سے ہم بے نیاز ہو گئے ہیں جھوٹے من گھڑت واقعات سے جو اولیاء صالحین اور گمراہ لوگوں کی طرف منسوب ہیں. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جو عبرتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واقعات میں رکھی ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے. لہذا صحیح واقعات جو کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ان کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اور چوتھی اور پانچویں بات یہ کہ احادیث میں ہم حدیث سنتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھو. جو احادیث کے ٹکڑے ہوتے ہیں عام طور پر علماء کی زبانی، ان میں جو ہمارے لیے حکم سبق ہوتا ہے، جب ہم حدیث کی کتابوں میں اسے دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے. اس پس منظر کو جاننا ہمارے لیے بہت مفید ہوتا ہے. جیسے یہ حدیث ہے اللہ کے نبی نے کہا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے نماز پڑھو، ہر ایک کو یاد ہے. بخاری کے اندر اس کا پس منظر ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم چند نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آئے، 20 دن تک ہم نے قیام کیا. نبی کو معلوم پڑ گیا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آ گئی. آپ نے کہا گھر والوں کے پاس جاؤ، انہیں دین سکھاؤ اور ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کتب احادیث کی طرف لوٹ کر کے احادیث کو اس میں پڑھنا، اس میں بہت زیادہ علم ہوتا ہے اور بہت سارے فوائد ہوتے ہیں جس سے ہم غافل ہوتے ہیں. ایک ٹکڑا اور جو حدیث کی کتابیں احکامات پہ لکھی گئی ہیں اور یہ سارا واقعہ نہیں ہوتا ہے. مؤلف صرف اور صرف اتنا ٹکڑا ذکر کرتے ہیں جس سے سامنے والے کو مسئلہ بتایا جا سکے. جیسے وضو کے متعلق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ کو دھلا پھر چہرے کو دھلا، لیکن وہی آپ حدیث کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت عثمان کے غلام عمران کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے پانی کا پیالہ منگوایا، پورا وضو کیا، پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے ایسے اور ایسے وضو کیا. تو
کتب احادیث میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پڑھنے والا اس میں بہت سارے فائدے پاتا ہے. تو قصے اور واقعات کے حوالے سے چند باتیں. اور آخری بات یہ ہے قصے اور واقعات کے حوالے سے ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا کہ بنو اسرائیل ہلاک ہو گئے جب وہ قصوں کے پیچھے پڑ گئے. اگر آدمی کے دل میں قصوں کی وہ عظمت ہے کہ وہ قرآن کی آیات اور حدیثوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس نے اس حد کو تجاوز کیا ہے جسے نہیں کرنا چاہیے. کہ امام عالم دین وہ اسے حدیث بتائے, قرآن مجید کی آیات بتائے, اس پہ کوئی اس کا اثر نہیں, اس کے بعد وہ کوئی اور واقعہ بتا رہا ہے ادھر ادھر کا, ان باتوں کو اس پہ اثر ہو رہا ہے. اس کا مطلب اس سے اپنے دل کا مراجعہ کرنا چاہیے کہ جو احادیث ہیں, احکام ہیں اور شریعت کی تعلیمات ہیں, نصوص ہیں, نصوص کا اثر گہرا ہونا چاہیے ان واقعات کے مقابلے میں جو زمانے میں پیش آتے ہیں. ان چند بنیادی باتوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن نے خود بیان کیا, جنہیں قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے, اسے بیان کرنا چاہیے, واضح کرنا چاہیے. اس میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں. اور اس لیے بھی کہ ہم انسان ہیں, ہم کسی کو دیکھتے ہیں ہمارے سامنے عمل کرتا ہے, یہ زندگی اچھی طریقے سے گزارتا ہے, یا ہم سے پہلے کوئی آدمی ہو اسے دیکھ کر ہمیں بھی راستے میں چلنے میں آسانی ہوتی ہے, دین پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یقیناً یہ واقعات کا اثر ہے. اسی لیے قرآن میں متعدد نبیوں کے واقعات کو بتایا گیا ہے جس کے ذریعے سے نبی کے دل کو مضبوط کیا گیا اور امت کے دلوں کو مضبوط کیا گیا کہ ہم سے پہلے لوگوں نے ایسے اور ایسے زندگی گزاری, ان کو دیکھو اور اپنی منزل کو بھی ایسے ہی طے کرو. جو ثابت شدہ واقعات ہیں ان میں بہت سارے فوائد ہیں. ان میں عظیم ترین واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. اس واقعے سے پورا واقعہ تو بتانا ممکن نہیں ہے. چند مواقف جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق پر دلالت کرتے ہیں, جن اخلاق پر مومن کو ہونا چاہیے. یہ دیکھیں کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے, انہوں نے کیسے معاملہ کیا لوگوں کے ساتھ. چند مواقف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلا موقف ہے سورہ یوسف میں آیت نمبر 4. یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا جب انہوں نے خواب دیکھا, یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا, کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور سورج اور چاند کو دیکھا. خواب انہوں نے اپنے والد کو بیان کیا. اس میں دو اخلاقی پہلو ہیں, علماء کہتے ہیں. پہلا کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابتی, اے میرے والد. یہ والد کے ساتھ احترام اور مودت کا رشتہ ہے کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں لیکن اپنے والد سے مخاطب ہیں اے میرے والد. یہ شفقت اور محبت ہر مومن کا رشتہ اپنے والدین سے ایسے ہی ہونا چاہیے. والدین کے ساتھ رشتہ سختی پر نہیں ہوتا ہے, وہ رشتہ نرمی اور مودت اور رحمت پر ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے میرے والد, اے میرے ابا, اپنے طرف انہیں منسوب کیا. اس میں شفقت ظاہر ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے خواب کو بیان کیا جو ذاتی چیز ہے. انسان اپنا خواب ہر ایک کو نہیں بیان کرتا ہے. جب انہوں نے اپنے والد کو واقعہ بیان کیا, علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف کا اپنے والد سے تعلق بہت گہرا تھا. اور آج کے زمانے کی جو مشکلات اور فتن ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارا رشتہ ہمارے ماں باپ سے کمزور ہے. علماء کہتے ہیں ہم سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں یا تو ان کے پاس علم ہوتا ہے وہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے, نہیں تو ان کے پاس دنیاوی زندگی کے تجارب ہوتے ہیں. دن تجارب سے بہت فائدہ ہوتا ہے. جو لوگ ماں باپ سے کٹ جاتے ہیں وہ زندگی کے بہت سارے تجربات سے محروم ہوتے ہیں. نوجوانوں کو دیکھیے, انہیں والد کی بات سننا پسند نہیں. والد نے زندگی میں کیا کچھ تکلیف اٹھائی, کیسے وہ اس مقام تک پہنچے اور کن چیزوں کی ضرورت انہیں اس پورے سفر میں ہوئی, یہ تجربہ بہت محنت کے بعد آتا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے واقعہ بتایا خواب کا, علماء کہتے ہیں اپنے والد سے ان کا تعلق گہرا تھا. ایسے ہی مومن کے اخلاق میں ہونا چاہیے, اپنے والدین سے تعلق کو گہرا رکھیں. آپ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں, شادی سے پہلے تعلقات گہرے ہیں, شادی ہونے کے بعد ماں باپ سے رشتہ گہرا نہیں. یہ مومن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ سے اپنے رشتے کو تعلق اور گہرا رکھیں جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر میں تھے, اس کی جو بیوی تھی جس کو مشہور زبان میں زلیخا کہتے ہیں, عزیز مصر کی بیوی, قرآن میں تو اس کا نام نہیں ذکر کیا گیا, اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف ابھارا
اور خود عورت جب برائی کی طرف آگے بڑھتی ہے، علماء کہتے ہیں قرآن میں بھی زنا کرنے والے مرد اور عورت کا جب ذکر کیا گیا، پہلے عورت کا ذکر کیا گیا کیونکہ اس کی فحش کاری بہت خطرناک ہوتی ہے۔ مرد برائی کے ارادے سے باہر نکلے کامیاب ہو کر لوٹے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن عورت اگر بے حیائی کے ارادے سے نکلے عام طور پر وہ کامیاب ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے الزانیۃ والزانی پہلے عورت کا ذکر کیا ہے۔ جب عورت خود آگے بڑھ کے مرد کو مائل کرے تو فتنہ بہت سخت ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق اللہ کے ساتھ کیسے، اخلاق تو انسانوں کے ساتھ بھی ہے، وہی اخلاق اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس کے حدود کو نہیں پھیلانا چاہیے، چاہے کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے۔ جب ہمیں کوئی دیکھتا ہے تو ہمارا احترام اور اخلاق اللہ کے سلسلے میں زیادہ ہوتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھتا آپ میں بے لگام ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ زلیخا نے عزیز مصر کی بیوی نے دروازہ بھی بند کیا اور یوسف کو اپنی طرف بلایا، ہے تک کہا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً سب سے پہلے کہا معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، فوراً اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کی پناہ طلب کی۔ یہ اللہ کے ساتھ ان کا اخلاق ہے کہ انہوں نے اللہ کی پناہ طلب کی۔ دوسرا انہ ربی احسن مثوایا، انہوں نے فوراً عزیز مصر کو یاد کیا جو کہ اس کا شوہر ہے اور کہا کہ اس نے میری پرورش کی ہے، تمہارے شوہر نے میری پرورش کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اس موقع پر اس آدمی کو یاد کیا جس کی بیوی اس برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ حقیقت میں اس کا مجھ پر احسان ہے، اس نے تربیت کی، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے، اس نے تربیت کی، پالا اور پوسا اور اس مقام تک پہنچایا۔ اب اس مقام پر آنے کے بعد میں اسی کی بیوی کے ساتھ برائی کروں؟ یوسف علیہ السلام نے اس احسان کو یاد کیا۔ علماء کہتے ہیں یہ بندوں کے ساتھ احسان ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا کم از کم ان کے ساتھ تو برا نہیں کرنا چاہیے، جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا انہیں کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کم از کم اتنا اخلاق تو مومن کے پاس ہونا چاہیے۔ انہوں نے فوراً عزیز مصر کو یاد کیا جس نے ان کی پرورش کی۔ نمبر 3، فوراً دروازے کی طرف وہ بھاگے۔ علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے نافرمانی کی کراہت کتنی زیادہ تھی ان کے دل میں، دروازے کی طرف ان کا بھاگنا اور عزیز مصر کا انہیں پیچھے سے کھینچنا، یہاں تک کہ ان کا پیچھے سے کپڑا پھٹ گیا۔ علماء کہتے ہیں کپڑا پھٹنا اتنی شدت سے وہ جا رہے تھے، اسی شدت سے وہ گناہ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ بتاتا ہے کہ حضرت یوسف کا تقویٰ اور پرہیزگاری کس قدر تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی اس جگہ پر رکھنا مناسب نہیں سمجھا، فوراً باہر نکل گئے۔ یہ اخلاق کا پہلو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، مشہور حدیث بخاری کی، کہ 7 لوگ جنہیں اللہ عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک مومن وہ بھی ہے جس سے خود عورت، خوبصورت اور اونچے مقام والی عورت، مالدار عورت برائی کی طرف بلاتی ہے، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو مومن ایسا کہتا ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہے اور اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اسے دے گا۔ یہ دوسرا موقف ہے جو یوسف علیہ السلام کا اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور موقف ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اس چیز کا واقعے کا ذکر کیا، جب عزیز مصر آ گیا اور ساری چیزیں ہوئی، اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے قید میں جانا پسند ہے اس چیز کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے گناہ کا تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کیا، وہ برائی کی ذکر نہیں کی، یہ کہا کہ اللہ جس کی طرف یہ بلا رہا ہے، وہ نام بھی نہیں بتایا اس گناہ کا۔ علماء کہتے ہیں ایسی پاکیزہ زبان کہ اس گناہ کا تذکرہ بھی نہیں کیا یوسف علیہ السلام نے، یہ زبان کی صفائی، یہ اخلاق کی طرف دعوت کرتی۔ یہ نہیں کہا کہ کون سا گناہ، کہا اے اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے اس کے مقابلے میں جس کی طرف یہ بلا رہا ہے، کس کی طرف بلا رہا ہے یہ نہیں بتایا، یہ ان کی زبان کی پاکیزگی ہے۔ علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی اخلاق کی طرف دعوت کرنے والی چیز ہے۔ جب وہ جیل میں چلے گئے، جیل میں ان کے ساتھ 2 قیدی تھے، ان 2 قیدیوں کو یوسف علیہ السلام نے دعوت کی اللہ کی طرف، اور کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، الگ الگ معبود بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے۔ اس موقع پر علماء کہتے ہیں قیدیوں کے ساتھ بھی یوسف علیہ السلام کی گفتگو کا انداز ہے، وہ کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، اے میرے قید کے ساتھیوں، قید میں ہیں ان کو بھی دعوت اللہ کا کام کیا، ان کے سامنے دین کو پیش کیا، اور دین کو پیش کرنے کا اسلوب کیا ہے، اے میرے قید کے ساتھیوں۔ ایسے ہی داعی کو ہونا چاہیے کہ اس کا اسلوب نرم ہو، بہتر ہو، شفقت اس باپ کی طرح ہو جو اپنے بیٹے کو راہ ہدایت پر دیکھنا چاہتا ہے، اس شفقت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے، ان پر زبردستی اور قہر کرنا یہ داعی کی صفت نہیں ہے، اس سے دعوت کو نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اے میرے قید کے ساتھیوں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے ساتھ اخلاق ہے۔
اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ان دونوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام کو جو خوبیاں عطا کی گئی ان میں سے خواب کی تعبیر بھی تھی. یوسف علیہ السلام سے دونوں نے اپنے خواب کو بتایا. یوسف علیہ السلام نے کہا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہا تم میں سے ایک آدمی بادشاہ کی خدمت پہ مأمور ہوگا اور ایک کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کسی بادشاہ کی خدمت پہ مأمور کیا جائے گا، کسے قتل کیا جائے گا یہ نہیں بتایا جب یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا. کیوں نہیں بتایا؟ علماء کہتے ہیں یہ بھی اخلاق ہے یوسف کے کہ جب تک اس آدمی کی پھانسی کا وقت نہیں آتا، اگر اسے پہلے ہی بتا دیا جائے تو وقت آنے تک وہ غم میں رہے گا، وقت آنے تک وہ پریشان رہے گا. اس لیے یوسف علیہ السلام نے اللہ کہا تم دونوں میں سے ایک کو پھانسی ہوگی اور ایک بادشاہ کی خدمت پہ مأمور ہوگا. سبحان اللہ، یہ کیسے اخلاق ہے، ایسے جذبات کا خیال کیا کہ انہوں نے بتایا نہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ بھی یوسف علیہ السلام کے اخلاق کے ساتھ تعلق ہے. اسی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہوا، ایک آدمی جو بچ گیا بادشاہ کی خدمت میں مأمور ہوا. یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جب تم جاؤ بادشاہ کے پاس تو میرا تذکرہ بھی کرنا، اسے یاد دلانا میرے بارے میں. لیکن جب وہ گیا شباب میں اسے کھلا دیا، اس نے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر نہیں کیا اور کئی سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. کئی سال تک، بضع سنین، قرآن کہتا ہے کئی سال تک جیل میں تھے. جس کو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی اور وہ کامیاب ہو کے نکل گیا، اس نے یاد نہیں کیا یوسف کو بادشاہ کے سامنے. لیکن جب بادشاہ نے خواب دیکھا، ایک عجیب و غریب خواب جس کی تعبیر کوئی پیش نہیں کر سکا، اس موقع پر اسے جو بچ گیا تھا ان دونوں میں سے یوسف کی یاد آئی. اس نے یاد کی یوسف علیہ السلام کو اور فوراً یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ کر اس نے بادشاہ کے خواب کو بیان کیا. قرآن مجید اس واقعے کو بیان کرتا ہے یوسف ایھا الصدیق، وہ آ کر کے کہتا ہے یوسف سچے ہمیں بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اس سے نہیں پوچھا کہ میں نے تمہاری خواب کی صحیح تعبیر بتائی، تم نکل کر کے بھی گئے، تم نے اتنے سالوں تک بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ نہیں کیا. کہیں پر یوسف نے اس کا تذکرہ بھی نہیں چھیڑا، بلکہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی جس کی تعبیر یہ تھی کہ اس قوم پر بہت بھیانک قحط سالی آنے والی، شدید قحط سالی آنے والی ہے. علماء کہتے ہیں اخلاق کا اونچا معیار ہے کہ ذاتی دشمنی کو عوام کی مفادات پر مقدم نہیں کرنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے قوم کی مصیبت کو دیکھ کر اپنی مصیبت کو بھلا دیا. اتنے سالوں سے جیل میں انہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اتنے سال تک تم نے میرا ذکر کیوں نہیں کیا بادشاہ کے پاس، اور اب تم میرے پاس اپنے کام کو لے کر کے آئے ہو. ایسی کوئی بات یوسف نے نہیں کہی، بلکہ قوم کی مصیبت میں برابر کھڑے رہے. یہ اخلاق ہے مومن کا کہ وہ ذاتی چیزوں کو سارے لوگوں پہ تھوپتا نہیں. سارے لوگوں کی نفع کی کوئی چیز ہو، سارے لوگوں کو کسی چیز سے نقصان ہو سکتا ہو، وہ اپنی پرسنل چیزوں کی وجہ سے اس میں داخل ہو کر اسے بگاڑتا نہیں. ہمیں نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن عام لوگوں کو اس کا نقصان نہ ہو. ہمیں فائدہ نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن عام لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں کیا. علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام نے جب وہ عزیز مصر کے پاس معلوم ہو گیا کہ وہ بری ہے اس گناہ سے، اور عزیز مصر جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے یوسف علیہ السلام کو ایک بڑا عہدہ دیا، وزیر مالیات کا عہدہ دیا کہ پورے خزانہ، وہ جو خزانہ اور مال وہاں پر جمع ہے لوگوں میں تقسیم کی پوری ذمہ داری حضرت یوسف کو دی گئی. بہت بڑے منصب پر یوسف علیہ السلام کو فائز کیا گیا. اس موقع پر یوسف کے وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں انہیں پھینکا تھا، وہ بھی اناج لینے کے لیے یوسف کے پاس آئے. علیہ السلام مصر تک پہنچے. قرآن مجید کہتا ہے جب جب یوسف کے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے، لیکن انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، اس لیے کہ چھوٹے تھے جب انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا. اب وہ بڑے ہو گئے، یوسف کو یاد ہے اپنے بھائیوں کا چہرہ، لیکن بھائیوں کو یوسف یاد نہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب وہ آئے یوسف علیہ السلام نے وہاں پر بھی ان کی کوئی سرزنش نہیں کی، بلکہ انہیں پورا پورا اناج دیا. یہ سینے کی کشادگی کہ گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. گھروں میں آپس میں کوئی جب کلش ہوتی ہے، آپس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس بات کو دل میں رکھ کر ان کے حقوق میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہیے، ان کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. ان کا حق اپنی طرف، مسئلہ اپنی طرف ہے، لیکن مسئلے کی وجہ سے ان کے حقوق کو ہی میں نہیں دوں گا بلکہ اپنے رشتے کو میں کاٹ لوں گا. یہ صحیح طریقہ نہیں. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تم نے مجھے کنویں میں پھینکا ایک دانہ میں نہیں دوں گا اناج، بلکہ پورا پورا اناج دیا یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ.
یوسف کے اخلاق ہیں یہ بتاتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ سینے کو کشادہ رکھے اپنے بھائیوں کے لیے، بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان کے دل میں یوسف کا ایسا حقد، ایسی دشمنی اور حسد باقی تھا کہ اتنے سالوں کے بعد بھی جب واقعہ پیش آیا، چوری کی بات ہوئی اور یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک ہیلا بنایا گیا، اور جب ان کے بارے میں بات آئی کہ انہوں نے چوری کی یوسف کے بھائی نے، اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اس نے چوری کی، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی۔ اتنے سال ہونے کے بعد بھی جب ان کا بھائی کسی مصیبت میں پھنس گیا تب بھی وہاں پر بھی یوسف کے سامنے کہتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہی یوسف ہے، ان کے سامنے کہتے ہیں یہ بھی چور ہے، اس نے چوری کی، اس کے بھائی نے بھی چوری کی، یعنی یوسف نے علیہ السلام۔ علماء کہتے ہیں حقد اور دشمنی آدمی دل کو صاف نہیں کرتا ہے، سال ہر سال چلے جاتے ہیں دل میلہ کا میلہ ہی رہتا ہے۔ بچپن میں پھینکا ہوا بھائی اتنے سال گزر گئے، ابھی بھی وہی رنجش ہے، ابھی بھی وہی کینہ کپٹ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ دل کا میلہ پن اگر خود آدمی اسے صاف نہیں کرتا ہے وہ صاف نہیں ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے وہ کیا، وہ سال ہو چکے، اب بھی وہ کہتے ہیں انسان اگر اس نے چوری کی ہے فقط سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں حضرت یوسف نے سن کر کے بہت برداشت کیا۔ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف کو بہت تکلیف ہوئی، سینے میں اسے چھپا لیا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور انہوں نے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا، اور بھی چند اخلاق ہیں یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔